السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اگر وہ کھڑ گیا تو پھر ری سے دبا اسے دیکھتے ہیں. محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، خدا پاک کا بڑا ہی شکر و احسان کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر گامزن فرمایا. اللہ نے ہمیں ایک زندگی عطا فرمائی، لمحہ لمحہ، وقت بہ وقت، منٹ منٹ، سیکنڈ سیکنڈ، ہر ایک چیز اللہ کی ہماری امانت ہے. خدا کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا، خدا کی اجازت کے بغیر بارش نہیں برس سکتا. اللہ کے حکم میں اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی انسان جی نہیں سکتا، کوئی مر نہیں سکتا. یہ دنیا ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے. ہر چیز کے لیے وقت چاہتی ہے، ہر چیز کے لیے محنت چاہتی ہے. انسان کو اگر روزی کی تلاش میں نکلے بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی. جب محنت بڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے روزی کے اسباب اختیار کرا دیں گے.
یہ دنیا دارالاسباب ہے. گھر بیٹھے بیٹھے یہ امید باندھے ہوئے بیٹھ جائے کہ اب دنیا کے اندر مجھے تو اللہ کھلانے والے ہیں، ضرور اللہ ہی کھلانے والے ہیں، لیکن اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے اندر اختیار کیا ہے. برادران قوم و ملت، یہ دنیا کی کڑن اور فکر انسان کو ایک ہی طرف کھینچ کر لے جا رہی ہے کہ کس طرح میں مالدار بن جاؤں، کس طرح میں غنی بن جاؤں، کس طرح میں پیسے والا بن جاؤں، کس طرح میں شہرت والا بن جاؤں، کس طرح میں کروڑ پتی بن جاؤں، کس طرح میں ملینر بن جاؤں، کس طرح میں ارب پتی کھرب پتی بن جاؤں. اور لوگ مجھے سلام ٹھوکنے لگے، لوگ مجھے گلی گلی میں، چپے چپے میں، علاقے علاقے میں، شہر شہر میں لوگ مجھے سلام کرنے لگے، اور یہ ارادہ ہو کہ جس گلی سے میں جاؤں میری گاڑی کی آواز سن کر لوگ مجھے پہچانیں، جس گلی سے میں گزروں میرے اسپرے، میرے عطر، میرا آرام سے چلنا، میری چلنے کی آہٹ لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگے کہ یقیناً وہی آدمی گزر رہا ہے، وہی پیسے والا گزر رہا ہے. آج دنیا مالداری کے پیچھے بھاگ رہی ہے، آج دنیا پیسے کے پیچھے، جیسا ایک بھوکا کتا اور ایک بھوکی پیاسی بلی ایک دودھ کے لیے ترستی ہے، ایک بھوکا کتا ایک بسکٹ کے لیے ترستا ہے، ایک گوشت کے لوتھڑے کے لیے، گوشت کے چھچڑے کے لیے ترستا ہے. آج انسان پیسے کے لیے اتنا بھوک منگا ہے، انسان بھول چکا ہے حرام کیا ہے، انسان بھول چکا ہے سود کیا ہے، انسان بھول چکا ہے یہ پیسہ میرے پیٹ میں جائے گا میری نسل کے اندر کیسے برکت آئے گی، میری نسل کیسے سدھرے گی، میری نسل کے اندر کیسے دیندار پیدا ہوں گے. نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے منہ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جائے تو 40 دن کی دعا اس کی قبول نہیں کی جائے گی، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. میرے عزیزوں، ایک نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پہنچتی ہے. قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی، رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. زمین و آسمان، مشرق مغرب، ہر چیز اللہ نے حضرت انسان کے لیے بنایا، دنیا کو حضرت انسان کے لیے بنایا. اگر اللہ کے حکم پر چلو گے، اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو چھوڑ کر اللہ پر یقین کرو گے، اللہ دنیا کو جوتیوں تلے لا کر رکھ دے گا. آج لوگ مانتے نہیں، آج لوگوں کو ایگزامپل دینا پڑتا ہے، لوگوں کو ایک مثال دینا پڑتا ہے، لوگوں کو ایک تھوڑا سا ایگزامپل دینا پڑتا ہے. لوگوں کو جب تک مثال کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی. اکابرین، علماء، مشائخ جو حق پر ہیں، جو پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے، جو دولت کے پیچھے نہیں بھاگتے، جو مالداری کے پیچھے نہیں بھاگتے، میں نے یقیناً ان کو دیکھا ہے کہ لوگ پیسے لے کر ان کے پاس ہدیے طوائف لے کر آتے ہیں، لیکن وہ انکار کر دیتے ہیں. اللہ نے ان کی روزیوں میں اللہ نے برکتیں دی ہیں. میرے عزیزوں، قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہے کوئی؟ آپ مجھے واضحانہ طور پر یہ واضح کر دیں کہ آپ ایک دن کمانے نہیں گئے، کیا اللہ آپ کو نہیں کھلا رہا ہے؟ کیا آپ چائے نہیں پی رہے ہیں؟ کیا آپ ناشتہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے دوپہر کا کھانا آرام سے نہیں کھا رہے ہیں؟ کیا آپ رات کا کھانا اطمینان سے نہیں کھا رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں کو یہ دل لگ گیا ہے کہ یقیناً
ویسا ہی میری زندگی ہے۔ اگر آخرت کو اپنا مقصد بناؤ گے اور دنیا کو اپنی ضرورت بناؤ گے، یقیناً وہ دن ہم دیکھیں گے، یقیناً وہ وقت آئے گا، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، دنیا آپ کے پاؤں تلے آ کر پڑ جائے گی۔ قیامت کے قریب آج مالداری پر لوگ بہت زیادہ اتراتے ہیں، چند پیسے کی گڈیں آ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، ان کا چلن کیا، ان کا بیٹھنا کیا، ان کے پیسوں کا روب و دبدبہ کیا، خاندان والوں سے بات چیت کرنے کا انداز کیا، ان کے پانی پینے کا اسٹائل، ان کے ویڈیو بنانے کا اسٹائل، گھڑیال پہن لیے بار بار منہ پوچھتے رہتی، اور انگوٹھی پہن لیے بار بار منہ پوچھتے رہتی کہ لوگوں کو بتانا ہے اتنے لاکھ کی واچ پہنا ہو، اتنے لاکھ کی میراڈو پہنا ہو، اور میں نے ٹائٹینک پہنی ہے، میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، میں نے ہیرے کی انگوٹھی پہنی ہے۔ ذرا مجھے بتائیے، کیا قبر میں کوئی راڈو واچ لے کر جا سکتا ہے؟ کیا قبر کے اندر کوئی یہ سونے کی انگوٹھی لے کر جا سکتا ہے؟ کیا قبر کے اندر یہ ہیرے کی انگوٹھی لے کر جا سکتا ہے؟ قبر کے اندر کوئی پلاٹینم کی انگوٹھی لے کر جا سکتا ہے؟ کیا قبر کے اندر معمولی چاندی کی انگوٹھی لے کر جا سکتا ہے؟ مجھے بتائیے نا۔ قبر کے اندر سوائے تمہاری 2 چادروں کے تم کچھ نہیں لے جا سکتے۔ یہ دنیا ہے صاحب، یہ دنیا ہے، تمہیں دھوکے میں ڈال رہی ہے، شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال رہا ہے، ابلیس تمہیں دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ انسان بھی سمجھ رہا ہے میں نماز نہیں پڑھوں، اللہ سے معافی مانگ لوں، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ بھی ہمارے سے محبت تو یقیناً کرتے ہیں۔ کیا ایک مرتبہ آپ دکان نہیں گئے؟ بتائیے، اجمان سے معافی مانگی کہ کل آؤں گا، کل نہیں گئے، معافی مل جائے گی، تیسرے دن نہیں گئے، آخر کار معافی مل جائے گی، چوتھے دن نہیں گئے تو اجمان کیا کہے گا؟ نکل جا بھائی، تو کام کے لائق نہیں ہے، دوسری جگہ کام تلاش کر لے۔ یہ دنیا والوں کا ہے۔ اللہ مہلت دیتے ہیں انسان کو سدھرنے کا، اللہ موقع دیتے ہیں انسان کو صحیح راستے پر آنے کا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج جس دنیا کے پیچھے لگ کر آج ہم انسان اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، آج کیا ہو گیا ہے؟ لفظ طلاق کا مسئلہ آ گیا، آج ہمارا یقین کیا ہے؟ ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ بڑے ہیں دیکھ لیں گے، بچیوں کا بلاತ್ಕಾರ کا معاملہ آ گیا، ہمارا کام کیا ہے؟ لینا دینا ہے، ہم وہ دیکھ لیں گے، اور دوسرے معاملات آئیں گے، ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ اور وقف بورڈ کا مسئلہ آیا، ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ بعد میں دیکھ لیں گے۔ یہ دیکھ لیں گے، دیکھ لیں گے، دیکھ لیں گے بولتے بولتے یہ نوبتیں آ گئیں۔ یہ ظالم بادشاہ، یہ ظالم مظلوم جو ہمارے پر ظلم کر رہا ہے، یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے، اگر گورنمنٹ کی پراپرٹی کے بعد اگر کوئی پراپرٹی ہے تو وقف کی پراپرٹی ہے۔ ذرا سمجھیے گا، ذرا سمجھیے گا، اپنے دماغوں کو، اپنے کانوں کو کھول کر سمجھیے گا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں ذرا 1400 سال پہلے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف میں رخ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امین کہتے تھے، لوگ صادق کہتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ تو سچائی کا پتلا ہے، یہ امانت داری کا پتلا ہے، یہ ہر وقت سچائی بولتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا، یہ اس کی ہر ایک بات سچی ہوتی ہے۔ تو لوگ عرب والے کہتے تھے، اور آپ کے گھر کے اندر اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر جاتے تھے اور کہتے تھے یقیناً یقیناً محمد کے اندر دھوکہ نہیں ہے، محمد صادق الامین ہے۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا یقین تھا، وہ وقت آیا جو پہاڑ پر چڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دیکھو پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے، تسلیم کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا
सच कहो तो मोहम्मद आपकी बात झूठी नहीं हो सकती, आपकी हर बात सच्ची होती है तो यकीनन हम मानेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अरे मैं अल्लाह की तरफ से एक पैगंबर की हैसियत से दुनिया में भेजा गया हूं, अब मैं आखिर ज़मा हूं, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। जो काबतुल्लाह के अंदर 360 बुत जो रखे गए हैं उनको निकाल कर फेंको, एक अल्लाह को खुदा मानो। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह गवाह है, जिंदा होते, आज उमर रजी अल्लाह ताला जिंदा होते, हज़रत अबू बकर जिंदा होते, हज़रत अली जिंदा होते, हज़रत उस्मान जिंदा होते, आज अरब वालों की धज्जियां उड़ा देते। शेख सलमान हकीकी बात कह रहा हूं, आज अरब के अंदर बुत परस्ती को, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को निकाल कर फेंका था, आज अरब के अंदर उसके नाम का एक पुतला बनाकर खड़ा कर दिया है। 5 दिन पहले रियाज के अंदर, जिसे जिद्दा भी कहते हैं, करीब ही के अंदर सऊदी ममलिकत के अंदर एक शो ऑर्गेनाइज किया गया। अब हजरात को इल्म होना चाहिए, निकलिए ट्विटर की जिंदगी से, फेसबुक की जिंदगी से, इंस्टाग्राम की जिंदगी से, स्नैपचैट की जिंदगी से निकलिए, हकीकत में आइए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आज बड़े अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूं, अरब के अंदर एक नाचने गाने वाली को बुलाया गया और एक काबी की शक्ल एक स्क्रीन के अंदर इख्तियार की गई और लोग और एक मॉडलों को तैयार किया गया, एक फैशन शो तैयार किया गया और काबतुल्लाह का मजाक बनाया गया और काबतुल्लाह की तौहीन की गई और उनको बगैर हिजाब के और एक आइडियल वाले फैशन के कपड़े पहनाकर उनको उसका तवाफ कराया गया। जिस बुतों को निकालकर सहाबा ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत हमजा ने, हज़रत अबू हुरैरा ने, हज़रत अब्बास ने, हज़रत अली ने, हज़रत हैदर कर्रार ने, हज़रत उस्मान ने, हज़रत उमर ने, हज़रत अबू बकर ने, हज़रत इब्ने अब्बास ने, हज़रत हंज़ला ने जो निकाल कर इन बुतों को फेंका था, आज उन्हीं बुतों को जिंदा किया जा रहा है। आज काबतुल्लाह को जाना भी एक टूर्स एंड ट्रैवल्स हो गया है, घूमना फिरना हो गया है। आज काबतुल्लाह को लोग जाते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, एक फिरने की जगह हो गई है। एक वक्त वो करीब आ रहा है जब काबतुल्लाह के तवाफ करते हुए अकाबिरीन उलमा मशाइख हजरत मेहदी को पहचानेंगे। वो वक्त करीब आ गया है। इस बात में ना रहिए एप्पल वाला आईफोन 16, आईफोन 17 या कयामत की निशानियां हैं। लोग समझ रहे हैं नया ब्रांड वन प्लस का आ रहा है, इसका आ रहा है, यह कयामत की निशानियां हैं। जाकर आईफोन वाले से जाकर पूछिए, क्या तुम अपने बच्चों को ये फोन देते हो? वो कहेगा मैं अपने जीसस की कसम खाकर कहते हैं हम अपने बच्चों को फोन नहीं देते। हमने फोन का ईजाद इसलिए किया है कि मुसलमान अपने ईमान से हट जाए। आज जमाना कहां से कहां जा रहा है, मुसलमान अभी भी बेदार नहीं हो रहा है, अभी भी सो रहे हैं मुसलमान, अभी भी फजर की अजान सुनकर भी सो रहे हैं, जोहर की अजान सुनकर भी अपने दुकान पर जा रहे हैं, असर की अजान सुनकर भी क्यारम में लगे हुए हैं, असर मगरिब की अजान सुनकर भी चाय के होटलों में मस्ती कर रहे हैं, इशा की अजान में अपने दुकानों में किसी का मजाक उड़ाते हुए किसी ऑटो में बैठकर अपने गेम खेलते हुए अपना वक्त गुजार रहे हैं। नौजवानों, बेदारी का वक्त है, नौजवानों बेदारी का वक्त है, सोने का वक्त नहीं है। कब जागोगे? कब तुम्हारा जहन, तुम्हारा दिलो दिमाग जिंदा होगा? बताइए मुझे। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक कहते थे, अमीन कहते थे, सच्चाई का पुतला कहते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा तो खुद का चचा कहने लगा मोहम्मद दीवाना तो नहीं हो गया है, मोहम्मद पागल तो नहीं हो गया है, मोहम्मद को किसी हकीम के पास, किसी के पास लेकर जाओ और मोहम्मद का इलाज कराओ। कहा कि 360 बुतों को निकालो, आप
گوگل چیک کیجئے، یقین نہیں ہو رہا ہماری باتوں پر۔ سعودی عرب کے اندر شیخ سلمان نے اپنا پتلا عرب کے اندر کھڑا کر دیا، جس بتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر کعبۃ اللہ سے پھینکا تھا، آج پھر انہی بتوں کو زندہ کیا جائے۔ قیامت کی نشانی آپ حضرات کو بتاؤں، قیامت کے قریب پھر بت پرستی شروع ہوگی، وہی بت پرستی شروع ہو چکی ہے۔ پھر بت پرستی کا مطلب کیا ہے؟ اذا جاءك المنافقون قالوا، جو سورت مکمل آپ پڑھیے اس کا ترجمہ بھی پڑھیے، تبارک سورہ 20 پارے کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی محنت شروع کی تو منافقین چھوٹے چھوٹے بت کے پتلے اپنے بغلوں کے اندر چھپا کر نماز کے لیے آ جاتے تھے، اور نماز کے اندر ایسے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے جب نماز میں کھڑے ہو اپنے ہاتھوں کو کھلے رکھو، تو جیسے اپنے ہاتھوں کو کھولا وہ بت نیچے گر گئے۔ منافقین ایسے ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑا منافق سعودی کا بادشاہ ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن یہیں سے بت پرستی شروع ہوگی۔ اب دوسری نشانی بتاؤ، لوگ سعودی عرب جا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں اب ماشاءاللہ سعودی کے اندر ہریالی آ گئی ہے۔ ماشاءاللہ ہریالی نہیں ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی تو بارش کا برسنا زیادہ ہو جائے گا۔ سعودی کے اندر بارش نہیں برستی تھی، بارش کا برسنا زیادہ ہو جائے گا، بارش اتنی برسے گی، وہاں ہریالی آ گئی ہے، لوگ انجوائمنٹ کر رہے ہیں، بھول چکے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے نوجوانوں، بیداری کا وقت ہے، نبی کی سیرت پڑھو۔ اب نوجوان کو پوچھا جائے یہ ہیرو کیا کر رہا ہے، یہ ہیروئن کا طلاق ہو گیا ہے، نوجوان فوراً کہے گا اس کا یہ ہو گیا ہے، اس کا وہ ہو گیا ہے، سب کچھ معلوم ہے۔ معلوم نہیں تو کیا معلوم نہیں ہے؟ نبی کی زندگی معلوم نہیں ہے۔ ہے کوئی مجمع میں بتانے والا نبی کی کتنی اولاد تھی؟ ہے بتانے والا؟ نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ہے کوئی بتانے والا؟ نبی کی اولاد کتنی تھی؟ ہے کوئی بتانے والا؟ کہا جائے کہ سلمان خان کے کتنے بھائی ہیں، فوراً بتائیں گے۔ شاہ رخ خان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا تھا، فوراً بتائیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ زندگی ہے، رونا بھی، ہمارے آنسو بھی رو رو کر ختم ہو جائیں گے، لیکن اپنی زندگی کو زندہ رکھو، زندہ رکھو، اپنی روحانی زندگی کو قوی بناؤ۔ اور نوجوان کیا کر رہا ہے؟ نوجوان کیا کر رہا ہے؟ ابھی بھی سوچ رہا ہے کہ مسجد پر جب نوٹس لگے گی اور کہا جائے گا یہ وقف کے پراپرٹی ہے، اب حکومت کی طرف چلے جائے گی، مسلمان دیکھتا رہ جائے گا۔ قبرستانوں پر سیل لگ جائے گی، یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، مسلمان دیکھتا بیٹھے گا۔ اور درگاہوں پر اور خانقاہوں پر لگ جائے گا، نہیں نہیں، اب یہ تو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، مسلمانوں یہ تمہارا حق ہے۔ اللہ کے لیے جو چیزیں وقف کر دی ہیں وہ اللہ کی ملکیت ہے، نہ کسی کے باپ کی ملکیت ہے، نہ کسی حکومت کی ملکیت ہے۔ آج جو مسلمان چھوڑو جی چھوڑو جی چھوڑو جی بول بول کر آج ہماری ماں بہنوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، لیکن مسلمان صرف کمانے میں لگا ہوا ہے، کیسا ٹریڈنگ کر لوں، کیسا یہ کر لوں، کیسا بٹ کوائن چلا لوں، کیسا پیسے کما لوں، اور نئے نئے مشین ہاتھاں کے بیواسی مشین آ گئی، وہ پٹ 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 مارنا، اس کے بعد کوئن بڑھانا، اس کے پیسے لوٹنا۔ حرام کے اتنے زیادہ پیسے ہو گئے، اتنے زیادہ گیم کھیل کر پیسے کمانا۔ رمیس کیا کہ وہ گیم ہے، کہتے آپ ہے کہتے وہ اس کھیل کو کھیلنا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ مسلمانوں کی زندگی ہے۔ کون ہے یہ؟ نبی کی امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی کے چاہنے والے۔ کون ہے یہ؟ صحابہ کے بعد کی نسل ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرے بعد جو سب سے زیادہ جن کا ایمان مضبوط ہوگا، صحابہ سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس کا ایمان زیادہ عجیب و غریب ہے؟
تو صحابہ نے کہا فرشتوں کا، فلاں کا، فلاں کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کا ایمان زیادہ عجیب و غریب اور مضبوط ہے جو کیا کریں گے، نہ مجھے دیکھا ہوگا، نہ صحابہ کو دیکھا ہوگا، نہ وحی کو اترتے ہوئے دیکھا ہوگا، بغیر دیکھے ایمان لے کر آئیں گے، وہ میں اور آپ ہیں. قرآن کے اندر کئی جگہ یہ ذکر فرما چکے ہیں کہ لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. اللہ کے لیے میرے عزیزوں نوجوانوں اپنی زندگی کے اندر بیداری پیدا کرو. فجر کی نماز کے لیے اٹھو، اپنی نیند کی قربانی دو. آج مسجد ویران کرنے والوں کان کھول کر سن لو، جیسے کرونا کے اندر جب تم تڑپے تھے مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے، اور مغرب اور عشاء کی نماز تراویح پڑھنے کے لیے، اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے، وہ وقت پھر نہ آئے. اسی لیے پھر دوبارہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا، پھر ایک جگہ جمع ہونا پڑے گا. وہ دور پھر آنے نہ دو، وہ دور پھر آنے نہ دو. پھر امام مؤذن ہی مسجدوں کے اندر آ کر وہ اذان دے لے اور امام صاحب مؤذن صاحب مل کر نماز پڑھ لے، وہ دور آنے نہ دو. مسلمان اپنی جاگا تو کب جاگے گا. آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج جمعہ تو نہیں ہے، ظہر کی نماز کے لیے آیا ہوں. جب خطبہ عربی خطبہ شروع ہوگا ہمارے محلے والے دوڑ لگا کر آئیں گے، نماز کا ٹائم ہوگا، نماز کا ٹائم ہوگا، نماز کا ٹائم ہوگا. اتنی اہمیت ہمارے پاس ہے جمعہ کی. جمعہ کا دن عید کا دن کہا جاتا ہے، جمعہ کا دن فضیلت کا دن بتایا جاتا ہے. جمعہ کے اندر جو دعا مانگو وہ دعا قبول کی جاتی ہے. آج ایسے مسئلے ہیں، اللہ معاف فرمائے. غرض جانے دیجئے، اللہ جس کے حق میں اللہ ہدایت دیتے ہیں، اللہ انہی کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتے ہیں. لہذا ہماری آج کے بیان سے یہی بات ہے، آنے والی 24 تاریخ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا کا جلسہ رکھا گیا ہے. تقریباً 2 مہینوں سے اکابرین علماء، محلے کے علماء، کئی سارے علماء محنتوں میں لگے ہوئے ہیں. حقیقی بات میں آپ حضرات کو بتاؤں، علماء نے بھی کہا ہے کہ جمعہ کے بیانات میں کہیں، آپ حضرات کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ 2012 سے لے کر 2024 تک کرناٹکا کے اندر جو وقف بورڈ کے اندر جو گھپلا ہوا، آپ حضرات اس کی رقم سنیں گے تو حیران و پریشان ہو جائے. 2000 کروڑ کا گھپلا ہوا ہے. 2000 روپے نہیں، 200 روپے نہیں. مسلمانوں کو جاگنا چاہیے. اللہ کا گھر ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی جائیداد ہے. قبرستان ہماری ملکیت نہیں ہے، وہ اللہ کی جائیداد ہے. خانقاہیں اور یہ کئی ساری چیزیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، دینی درسگاہیں ہیں، یہ ساری اللہ کی ملکیت ہے. اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے. میرے عزیزوں، محلے کی ذمہ داری بنتی ہے اللہ کی گھر کی حفاظت کرے. ہم سمجھتے ہیں میرا گھر، جورو بچے دکان، روٹی کپڑا مکان، یہی آج کل چل رہا ہے. اللہ کا گھر کیا ہے؟ نماز پڑھ لیں گے، نکل پھر چلے جائیں گے. اللہ کے گھروں کو آباد کرو. کسی کو موقع نہ دو کہ خدا کے گھر کے اوپر انگلی اٹھائے. حالات بڑے نازک چل رہے ہیں، لہذا کہ اکابرین علماء مشائخ سب نے ارادہ کیا کہ اب ہر مسلک بلا تفریق سب کو جوڑا جائے. اب ایک اشکال تو سب کو ضرور ہوتا ہے کہ یہ جلسہ کس بنیاد پر ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. مسلمانوں کو اس بات کا علم تک نہیں ہے لفظ وقف کسے کہتے ہیں. کسی کو پتا ہے یا کسے کہتے ہیں؟ کسی کو کیا پتا ہے؟ کسی کی تجارت کے بارے میں پوچھو، اس کا علم ہوگا. لوگ یہی سمجھتے ہیں ہمیں کیا لینا دینا ہے. وقف اسے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دے دیا گیا ہو. جو چیز اللہ کی راہ میں دے دی گئی ہو وہ پھر واپس تمہارے اس میں نہیں آ سکتی.
ذرا غور سے سنیے اس بات کو، وقف اسے کہتے ہیں۔ بس مثال کے طور پر بتاؤں، مسجد کے اندر بور لگا دیے گئے، مسجد کے اندر کوئی خدمت کر دی، مسجد کے اندر کوئی اینٹ لگا دی، مسجد کے اندر ایک نل لگا دیا، مسجد کے اندر ایک لائٹ لگا دی، کسی مدرسے کو گئے، کوئی خدمت کر دی، کچھ بچوں کو یہ کر دیا، پڑھنے کے لیے ڈیسکوں کا انتظام کر دیا، یہ کیا ہے؟ ثواب جاریہ ہے۔ جب تک ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، جب تک اس کے اندر پڑھتے رہیں گے، جب تک وہ نل لگا رہے گا، جب تک اس میں پانی آتا رہے گا، جب تک وہ لائٹ مسجد میں لگا رہے گا، جب تک اس کی روشنی سے مسجد والے آرام سے قرآن پڑھ سکیں گے، جب تک رہے گا اس کا، اگر قیامت تک بھی رہا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اسی کو کہا جاتا ہے جو چیز اللہ کی راہ میں دے دیے قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو آنے والی 24 تاریخ اتوار کو اکابر علماء نے کہا کہ اپنے دکانوں کو بند کر، ایک دن کی روزی کو آگے پیچھے کرو، 5 بجے آتے ہو 2:30 بجے آ جاؤ، ظہر تک آ جاؤ، دکانیں کھول رہے ہو 2 بجے بند کر دو دکانوں کو۔ لہٰذا میری بات کو ذرا غور سے سنیے، ہر مسلک والے اس جلسے میں شریک ہو رہے ہیں، سب ایک ہو رہے ہیں۔ اب NRC کا مسئلہ آیا، وہ اور مذہب کا، یہ مذہب کا مسئلہ آیا، میرا اور آپ کا مسئلہ آیا۔ اب یہ مسئلہ کس کا آ رہا ہے؟ میرا اور آپ کا، یہ اسلام اور شریعت کا مسئلہ آ رہا ہے۔ اس کے لیے سب کو ایک ہونا پڑے گا، دلوں سے نکال دو کہ یہ مسجد، وہ مسجد، یہ جگہ نماز نہیں ہوتی، وہ جگہ نماز نہیں ہوتی، ان سے ہاتھ نہیں ملانا، ان کا کھانا نہیں کھانا، نکال دو۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارو۔ قیامت کا آخری زمانہ ہے، علماء اپنے بیانات میں کہہ رہے ہیں اپنی زندگی کو اجاگر کرو، زندہ کرو، اپنی روحانی جو طاقت ہے خدا کے ذکر سے زندہ کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں یہی بات ہے، کوئی بھی کام کیوں نہ آ جائے، 24 تاریخ کے جلسے کے اندر ہمیں شریک ہونا ہے۔ اور چند چیزیں اکابرین نے بتایا ہے کہ پینٹ شرٹ پہن کر ہی آ گئے، پینٹ شرٹ پہن کر، سوٹ بوٹ پہن کر نہیں، ایک لباس ہوتا ہے، جیسے جمعہ کو ہم تیار ہو کر جاتے ہیں، ایک وہی جبہ شریف اور ٹوپی لگا کر ایک روب کے ساتھ ہم جلسہ گاہ کو جائیں گے، اس کا منظر ہی الگ ہوگا۔ جب مسلمان ایک روب کے ساتھ چلتا ہے اور راستے سے جاتا ہے، لوگ دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، دیکھو مسلمان ہے۔ یہ روب ہمارے اندر زندہ ہو کب ہوگا؟ جب ہماری زندگیوں میں نماز زندہ ہوگی۔ کریں گے انشاءاللہ، سب جلسے میں شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ ہر ایک کا جلسے میں شریک ہونا ضروری ہے، لہٰذا یہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام اور شریعت کا مسئلہ ہے۔ اگر اب بھی ہم ایک نہیں ہوں گے، مسلکی لڑائیوں میں لڑتے رہیں گے، کچھ پلے نہ پڑے گا۔ 140 یا اس سے کم اکابرین تشریف لا رہے ہیں پورے انڈیا سے، لہٰذا علماء کی خدمتیں ہیں اور والنٹیئرز جو خدمت کرنے والے ہیں، ہمارے ڈی جے ہلدی والے ہیں، لہٰذا جو بھی اپنا نام لکھانا چاہتے ہیں مودی مسجد جا کر حضرت مولانا فردوس صاحب کے پاس نام درج کرائے، خوشی سے اور شوق سے نام لکھائیں، انشاءاللہ خدمت سے خدا ملتا ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے۔ خدا مل گیا تو سب مل گیا، اس کے بعد جنت بھی نصیب ہو جائے گی۔ سب آج کی بات پر عمل کریں گے انشاءاللہ، لہٰذا ہمیں بھی اپنے دوست احباب کو لے کر جانا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے یاروں کو، سب کو لے کر جانا ہے۔ اور 20 تاریخ کو جو مستورات کا جوڑ رہا، ماشاءاللہ علماء نے کہا کہ ہماری ایک بات پر کئی ہزار مستورات جمع ہوئی اور انہوں نے بھی عزائم ارادے کیے۔ الحمدللہ آپ کی ایک بات پر ہم لبیک کہہ کر ہم جمع ہو جائیں۔ یہ کسی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے، میں آخری میں بات کہہ رہا ہوں، علماء نے بتایا کہ جمعہ میں کہو کہ کوئی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے، علماء بلا رہے ہیں، یہ علماء مل کر قدم اٹھا رہے ہیں،
ساری دنیا کے علماء ایک طرف جڑ رہے ہیں، کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، کوئی سیاسی میٹنگ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا صرف علماء کا بلاوا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صرف اسی کے تحت یہ میٹنگ، یہ اجلاس کیا جا رہا ہے۔ یہ کرناٹک کے اندر 3 اجلاس، پہلا اجلاس حضرت جی ابو سعود صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوا تھا، اس کے بعد 2000 میں حضرت مولانا امیر شریعت اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں ہوا تھا۔ اب جا کر 2024 میں حضرت مولانا صغیر احمد صاحب رشادی محتمم دارالعلوم سبیل الرشاد کے زیر سرپرستی میں، زیر صدارت میں ہو رہا ہے۔ لہذا ہماری یہی درخواست ہے، جلسے کو کامیاب فرمائیں انشاءاللہ۔ جائیں گے نا انشاءاللہ؟ کون کون جائیں گے انشاءاللہ؟ سب جائیں گے انشاءاللہ، سب کا جانا ضروری ہے۔ یہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب جائیں گے، سنیں گے تو ہمیں معلوم چلے گا امت کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک بات ہے میرے نوجوانوں سے کہ مسجد کے اوپر کے حصے میں برائے مہربانی نہ چڑھیں، یہ درخواست ہے، ہماری درخواست ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں پر عبادت کی جاتی ہے۔ یہ مسجد پتنگ اڑانے کی جگہ نہیں ہے، مسجد پٹاخے پھوڑنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد اوپر بیٹھ کر ویڈیو گیم کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پب جی کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر صرف عبادت کی جاتی ہے۔ اور یہاں اللہ کا گھر صرف عبادت کے لیے ہے، اور مسجد کے اندر فرشتے رہتے ہیں، اسی لیے مسجد کا ادب ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کے اندر آئے تو وہ دیکھا کہ دیوار پر کچھ غلاظت لگ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ ایک صحابی فوراً اٹھ کر گئے اور عطر اپنے ہاتھ میں لیا اور خوشبو سے اس دیوار پر مل دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ یہ ہوتی مسجد کا ادب و احترام۔ مسجد کے استنجا کی بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ادب کرنا چاہیے۔ پان کھانے کی جگہ، سگریٹ پینے کی جگہ مسجد کا استنجا گاہ نہیں ہے میرے عزیزو، وہ مسجد کی جگہ ہے اور ضرورت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی لیے میری درخواست ہے، مسجد کا ادب و احترام ہمارے پر لازم اور ضروری ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ گھر کے اندر کوئی پان تھوک دے تو ہم کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیے، استقبال ہے آپ کا، کریں گے؟ اسے نہیں کریں گے، غصہ ہو جائیں گے۔ اللہ کا گھر ہے، لہٰذا ہماری یہ درخواست ہے۔ مسجد کے اندر ٹوپیاں رکھی گئی تھی، مسجد کے اندر رمضان میں ٹوپیاں رکھی گئی تھی، پتہ نہیں کیا ٹوپیاں لوگوں کو، ہمارے محلے والوں کو پسند آ گئی، ایک ایک پہن کر گھر کو لے کر چلے گئے۔ اب کوئی باہر کے ساتھی آتے ہیں تو مسجد کے اندر ٹوپیاں امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو پوچھتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی اللہ کے ہمارے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے گھر کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ مسجد کے لیے ٹوپی بھی لا کر رکھ سکتے ہیں۔ سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج ہماری اس بیان کو قبول فرمائے اور ہونے والے جلسے کے اندر اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو احباب سنت